بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اعتصاب اکبر، شہزاد اکبر، پتہ نہیں وہ، میں تو ہمیشہ یقین جانوں کہ مجھے تکلیف ہوتی تھی کہتے ہوئے کہ اس کے اندر کوئی انسانوں والی کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ کس جھوٹ اور کس فراڈ اور کس دبدبے کے ساتھ ان لوگوں نے اپنا بے شرمی جو ہے اس کو عام کی، اس کا آج استعفیٰ جو ہے منظور ہو گیا۔ تیرے کوچے سے، کیا کہتے ہیں، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ عمران خان صاحب کے ہاں کم از کم ایک بات کی میں داد دیتا ہوں کہ وہ جتنا قریبی ساتھی ہو یا جتنا اس کے آسمان میں بیٹھا ہو، جب اس کو پٹکتے ہیں، جب اس کو دھتکارتے ہیں، جب اس کو نکالتے ہیں، تو پھر ان کے آگے کوئی جھجک، کوئی شرم حیا، کوئی تعلقات، کوئی چیز مانے نہیں ہوتی۔ اب اندر کی کیا کہانی ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ شہزاد اکبر کا نکلنا، اعتصاب اکبر کا نکلنا جو ہے، یہ ایک نشان عبرت ہے بہت لوگوں کے لیے، عمران خان صاحب کے اپنے کے لیے بھی۔ اور پھر اس کو جو ہے نشان عبرت جو ہے وہ تو جو کو بنا ہے، لیکن میرا اس وقت ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس بندے سے حساب کتاب پورا کیا جائے۔ ان لوگوں نے براڈ شیٹ کے کیس سے لے کے جب سے اعتصاب بنا ہے، انہوں نے قوم کے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر ضائع کیے۔ صرف ابھی جو ہے چند مہینے پہلے جو براڈ شیٹ کیس میں ڈیسیژن آیا اور ہمیں جس کو کہنا چاہیے کہ 70-80 ملین ڈالرز جو ہے وہ حکومت پاکستان کو پے کرنے پڑے، ہمارے اساس سے منجمد کر کے، ہمارے بینک اکاؤنٹ جو ایمبیسی کے ہیں وہ منجمد کر کے ان پیسے لیے۔ کوئی حساب کتاب کوئی ان سے لے گا؟ کتنے دورے کیے، کتنے فراڈ، کتنے رشتہ دار بھرتی کیے، کس کس کو فائدہ پہنچایا، سب کا حساب ان سے لینا ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب آج صحت کارڈ جو تھا، ڈویژن راولپنڈی کی جو تقریب تھی، اس میں وہ خطاب فرما رہے تھے۔ وہاں عثمان بزدار صاحب بھی رونما ہوئے اور انہوں نے بھی دھواں دھار خطاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد آئے تو پہلے تو انہوں نے وہی باتیں ٹپیکل، قطع نظر اس کے کہ وہ قوم کو ازبر ہو چکا ہے عمران خان صاحب اور اس کا کنبہ کہاں پیدا ہوا، ہم یہ ہاسپٹل میں پیدا ہوئے، وہاں ہسپتالیں بہت اچھی، پتہ نہیں کیا۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا، جو مقام دیا، اس کے اندر سے کچھ کمپلیکسز نکلے نہیں ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کے لیے چیزیں، یہ جو ہے نا وہ ایٹیز نہیں ہے۔ پاکستانی قوم ایک اور مزاج کی قوم ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے نزدیک وہ اتنی زیادہ مہذب نہ ہو، اتنی زیادہ اقتدار والی نہ ہو، لیکن ان کے سامنے اپنی مثالیں پیش کرنا، میری مثال، میں نے یہ کیا، میں جب یہ دیکھا، میں نے وہ کیا، میں فلان کیا، میں ٹیم بنائی، میں فلان کیا، میں نے یورپ کی ڈیموکریسی دیکھی ہے، جو کوئی میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا، میں نے جیل دیکھی ہے مشرف کے وقت میں، 1.5 دن 2 دن کے لیے میں جیل میں بھی رہا ہوں، میں فلان کیا، میں ہر چیز میں کوالیفائڈ، میں نہ مطلب جو کچھ ہے وہ تو خیر کہتے ہیں نا، شیخ جو پہنچے محشر میں مال نہ دارت، جس مال کے تاجر تھے وہ مال نہ دارت۔ حضور آپ کے دفتر میں عمل ہے کون سا؟ تو اس میں انہوں نے 1-2 باتیں وہ کی کہ جی عثمان بزدار جو ہے وہ بڑا ایک منکسر المزاج ہے۔ جو بندہ فارغ ہو وہ منکسر المزاج ہی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ اپنے آپ کو شریف بھی کہتا ہے کہ میں بڑا شریف ہوں جی، میں بڑا منکسر المزاج ہوں۔ میں جو بندہ جو ہے جس کے کہیں بس نہ چلے تو وہ پھر کہتا ہے میں شریف آدمی ہوں جی، میں نے کیا کرنا ہے، تو وہ منکسر مزاج ہے۔ اور شہباز شریف جو ہے وہ ہیڈ پہن کے اور یہ کر کے، اور وہ بڑا تکبر تھا اس میں، چلو مان لیتے ہیں۔ شہباز شریف کھانسی کا علاج کرانے باہر جاتے تھے، یہ باتیں سن تھک گئے۔ عمران خان صاحب، یہ جو ہیئر پلانٹس ہیں یہ تو پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، آپ بتا دیں آپ نے کہاں سے کروائے ہیں، آپ نے کیوں باہر سے کروائے ہیں اگر کروائے ہیں تو؟ اور بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کس حد تک وہ باہر سے کراتے رہے ہیں۔ تو کیسے یہ کہ ان باتوں میں نہ پڑیں۔ اب آج کے دن تک آپ کی جو رہنما اصول تھے، آپ کا جو بیانیہ تھا، آپ کی جو بنیادی اقدار تھی، جو کور ویلیوز تھی، جو آپ جو کچھ ہے اپنے لوگوں کو چکمے دیتے رہے، جو کرتے رہے، وہ تھا کیا؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہر موقع پہ آپ نے چیز کو بدلا، کہ 1996 پارٹی بنائی، جیسے بنائی، جن جن مسائل سے گزری، جہاں جہاں ہوئی، نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے بھی آپ نے کیمپین چلائی، بے نظیر صاحب کے ساتھ آپ نے نشست ڈھونڈ لی تھی 97 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، پھر مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے، پھر اس کو گالیاں بھی دی،
ان کی ہر ایک کی وجوہات فرق فرق تھی. پھر آپ نے سب کچھ کیا تو اس کے اندر آپ نے جب فرمایا تو انہوں نے کہا جی میں تو سیاست میں آئی انصاف کے لیے تھا. آج بھی کہہ رہے تھے کہ ریاست مدینہ کیا ہے جی؟ ایک رول آف لا ہے. میں تو قانون کی حکمرانی کے لیے آیا ہوں. کل تک آپ کے جو نورتن تھے ٹی وی پہ آ کے فرما رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ کے بیانیے کو، آپ کے الفاظ کو، آپ کی کور ویلیوز کو، آپ کی کردار کو، جو آپ کا کور بیانیہ تھا اس کو اٹھا کے زمین میں پٹک رکھ دیا. تو فرماتے ہیں جی کہ وہ کرپشن کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ بات کر رہے تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے قانون کی حکمرانی کی. آج فرما رہے ہیں جی کہ قانون کی حکمرانی جو ہے ریاست مدینہ کا جو تھوس تھا میں وہی تو لے کے چل رہا ہوں. آپ چاہتے کیا ہو، کرتے کیا، آپ نے کیا کیا ہے بھائی؟ آپ صرف یہ بتا دیں 3.5 سال اور 5 سال کے پی کے 8.5 سال ملا کے ادھر اور 3.5 پونے سال یہاں کے، صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے اب تک جو ہے جو کچھ کہا تھا اس میں کیا کیا ہے. کٹے دے دیے، بھینسیں دے دی، مرغیاں دے دی، اس کا تو وعدہ بھی آپ نے نہیں کیا تھا. مکان دے دیے، نوکریاں دے دی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف یہ بتایا جی کہ جو کرتے تھے یہ پرانے، یہ خراب. یعنی کہ اس سے پہلے آپ اتنے جاہل تھے جس کا آپ نے اعتراف کیا کہ میں اتنا جاہل تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا حالات اتنے خراب ہیں. جو بندہ پاکستان کی حکومت کرنا چاہتا ہو، اور یہی بات شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ بھی راسک ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جب کرنی پڑ جائے گی تو اس وقت کیا حالات ہوں گے یا کیسے کرنی ہے. بہرحال عمران خان صاحب، یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جتنے آپ نے آج کی تقریر ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 30 سے 34 دن ہے، یہ اس وقت تو آپ کی ساری چیز ایکسپوز ہو گئی. کیا تکلیف کی بات ہے کہ شہزاد اکبر سے لے کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، اس سے پہلے پاکستان مشرف کے دور میں 2005 میں اور 2007 میں 144واں ملک تھا اور 142واں ملک تھا کرپشن میں. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں سے شروع 134 پہ یہ تھا یا 138 پہ تھا. نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 2018 تک 117 پہ لے آئے وہ. یہ تھا اس دور کا اچیومنٹ. لیکن اس کے لیے ایک فراخ دلی چاہیے. اس کے لیے انسان کے اندر جو ہے بہت ساری جس کو کہنا چاہیے کہ بہت سی چیزوں کا فطور جو ہے اس سے بالاتر ہونا چاہیے. وہاں پہ آپ نے 117 سے اٹھا کے پہلے سال میں 120 ہوا، دوسرے سال میں 124 ہوا، تیسرا سال دسمبر میں آ کے 16 ممالک سے ہم پیچھے آ گئے. اور جو ہمارے پوائنٹس تھے، نمبر تھے، وہ 31 سے کم ہو کے 28 ہو گئے. یعنی کہ کوئی 33 مارک جو فیل مارکس ہوتے ہیں، جو ویسے ہی اس میں تو پاس مارک 50 سے اوپر چاہیے، جو فیل مارکس ہے اس میں سے ہم نے مزید 3 کا نمبر کم ہو گئے. یہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھانا تھا. اب آپ چاہے پیٹیں، چھینا کو بھی کریں، سوالات جوابات کی محفل جو جمائے 3 دن پہلے اتوار کو آپ نے جمائی تھی جو، اور جس میں آپ نے کہا تھا میں بہت خطرناک ثابت ہوں گا، اس کے بھی کارٹون دیکھ لیں جس طرح سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں کہ کیا کہ کہیں پہ گدھا کار کو ٹکر مار رہا ہے خطرناک ہونے کے لیے، کوئی پہلوان کے ساتھ ٹکر مار کے کٹ کھا کے جا رہا ہے جی میں خطرناک ہوں گلیوں میں، سڑکوں پہ. شیخ رشید صاحب نے آج بڑا زبردست فرمایا کہ عمران خان صاحب نے یہ بات اپوزیشن کے لیے کہی ہے. پہلے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا اور لکھتا بھی رہا ہوں، جب یہ کسی زمانے میں بہت زیادہ لکھتا تھا، کہ جب کسی لیڈر کو، میرا تو کرائٹیریا یہ ہے کہ اپنی کہی بات سے مکر جائے یا پھر اس کی وضاحتیں کرے کہ میں یہ نہیں مطلب تھا، یہ میرا یہی مطلب تھا. عمران خان صاحب نے کون سی بات کی ہے جس سے وہ مکرا نہیں ہے، جو اس کے الٹ نہیں آئی، یا جس بات کے اوپر اس کو وضاحت نہیں دینی پڑی. میں قائد اعظم کی زندگی، جو میری زندگی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا سیاستدان 20ویں صدی کا اس سے بڑا سیاستدان نہیں تھا. 20ویں صدی سیاستدانوں سے بھری پڑی ہے. یہاں لینن پیدا ہوا، نیلسن منڈیلا پیدا ہوا، گاندھی پیدا ہوئے، ماؤ زے تونگ پیدا ہوا، بڑے بڑے سیاستدان پیدا ہوئے. میں مذہبی رہنماؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں امام خمینی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مولانا سید ابوالعلا مودودی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے سیاستدان پیدا ہوئے. صدی نے اتنے بڑے سیاستدان پیدا کیے
کہ پورے تاریخ انسانی میں شاید اتنے بڑے سیاستدان جدید جو سیاست کی تاریخ ہے اس میں کوئی نہیں آیا قائد اعظم نے آج تک ایک فکرہ انہوں نے اپولوجیٹک کیا ہو کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا۔ کہیں پہ انہوں نے اپنے کہے کی وضاحت کی ہو، کہیں کہا ہو کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، کہیں پہ انہوں نے کہا ہو کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں، اگلے دن انہوں نے وضاحت کی ہو، یہ ڈیفینسو ہو گیا، نہیں، بالکل کبھی وضاحت نہیں کی۔ اور کئی بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو وضاحت کو ویسے ہی ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ کرتے بھی ہیں تو ان کو کہتا ہے ہم ضرورت نہیں ہے، اس طریقے سے اپنی سیاست کرتے ہیں۔ ساری سیاست اپولوجیٹک، ساری سیاست اپنی مثالیں دے دے کے، اپنی خام چیزیں، غلط چیزیں بتا کے اور وضاحتیں دے دے کے اب کہتے ہیں جی کہ میں نے تو خطرناک کا مطلب، آپ نے جس کو پیغام پہنچانا تھا پہنچ کیا ہے۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر ہر حلقے میں ایک ہی خبر گرم ہے، حکومت کتنے دن لاسٹ کرے گی، یہ 3 مہینے سے لوگ پوچھ رہے تھے۔ میرے تو زندگی گزر گئی، جب بھی حکومت کے اوپر کڑا وقت آیا، ایک مثال دے دوں کہ ہم سارے بیٹھے ہوتے تھے، چاہے 1990 کا بے نظیر کی رخصتی ہے، 1993 کی نواز شریف صاحب کی رخصتی ہے، 1996 کی بے نظیر صاحبہ کی رخصتی ہے، 1999 میں نواز شریف صاحب کی رخصتی ہے، ہمیشہ پتہ ہوتا تھا کہ حکومت جانے والے 2-3 مہینے پہلے، کیونکہ ہماری ایجنسیز جو ہیں ان کو کوئی کریڈٹ دے نا، وہ تھوڑا ماحول بھی بناتی ہیں۔ تو یہ جو آپ نے جن کو پیغام دیا ہے وہ تو تیار بیٹھے ہیں۔ پھر آپ کو جو غصہ ہے، یہ غصہ نواز شریف صاحب پہ یا شہباز شریف صاحب پہ وہ نہیں ہے، ابھی بھی آپ اندر سے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ جی کرپشن میں اگر آپ کو کہا جائے نا، جو حقیقی سچی جو آپ کہتے تھے، آپ کے خیال میں اس وقت یہ تھا کہ زرداری صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئے کون ہے کرپشن میں۔ پھر زرداری صاحب کے ساتھ آپ کو 2016-17 میں 18 میں نواز شریف صاحب کے خلاف کیمپین بھی چلانے کے لیے آپ اکٹھے رہے، دونوں 3 کزن قادری، زرداری، عمران، اور پھر آپ نے مارچ 2018 میں جلسہ بھی کیا۔ تو اس لیے آپ کے نزدیک جو ہے جو کرپشن جو ہے، نواز شریف کا غصہ یہ نہیں ہے، غصہ آپ کو نواز شریف اور شہباز شریف سے یہ ہے، آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ کی جگہ کسی کو اقتدار دیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جی آپ کے خلاف ووٹ اور نو کانفیڈنس میٹر آف ٹائم، جہاں پہ ایک ٹیلی فون کال آپ کو ایک بل منظور کروانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہاں پہ ہمارے دوست طارق بشیر چیمہ کا اگر کندھا جس دن آپ کے نیچے سے نکل گیا، جو کہ کاف لیگ سے بھاولپور سے ایم این اے ہیں، بڑے جید اور بڑے مستند سیاستدان ہیں، وہ ایک کندھا آپ کے نیچے لے کے بیٹھے ہیں، جو 2-3-4 کندھے آپ کو میسر ہیں آپ کا، تو ایک کندھا نکلنے سے آپ کا نظام پورا زمین بوس ہو جائے گا، ٹیلی فون کال تو دور کی بات ہے۔ تو یہ آپ کی جو کیفیت ہے کہ آپ بالکل ایک دہن بگاڑ چکے ہیں، منہ بگاڑ چکے ہیں، اپنا اندر سے خبث نکال رہے ہیں، گلیز گندی گندی گالیاں دینا شروع کریں، گالیاں تو آپ ہمیشہ دینا شروع کر دیتے تھے، ہذیان کی کیفیت ہے۔ وہ جیسے آپ بیٹھے تھے نا سوالات کے جوابات لے رہے تھے، جب آپ یوں کرتے تھے نا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کتنے آپ کے اندر ایک فرسٹریشن تھی، یہ فرسٹریشن نواز شریف شہباز شریف پہ نہیں تھی، اپنے لانے والوں پہ تھی۔ آپ یہ بھول گئے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے لایا گیا تھا، آپ سمجھتے ہیں آپ کا استحقاق بنتا تھا، آپ ہر چیز جب آپ کو دے دی جاتی ہے آپ اس کو ایک استحقاق سمجھتے ہیں۔ میں تو بھگت چکا میاں والی کی جو 1 سال آپ کی سیٹ، جس کا ایک بندہ میاں والی کا آپ کو پرانا ورکر جو ہے شاہد ہے کہ کس محنت سے وہ سیٹ ہم نے وہاں سے نکال کے دی تھی آپ کو، اور کس محنت سے لوگوں نے وہاں کام کیا تھا، اور بالکل ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا، اور آپ کو 2002 کے اندر سے ایم این اے الیکٹ کرایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی سیاست تھوڑی سی بچ گئی تھی۔ آج آپ دیکھتے ہیں تو اس کے کوئی وجود نہیں ہے۔ میں آپ کے وہ پرانے ویلاگ پڑھ رہا ہوں کہ کیسے آپ 3 نومبر کے ایمرجنسی کو کس طریقے سے آپ گھر سے جب فرار ہوئے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا واقعہ تھا، آپ نے اس کو جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ جیو کے کیمرہ مین موجود تھے، کوئی جیو کا کیمرہ مین موجود نہیں تھا۔ بہرحال میں خواہ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ بیسٹ یہ ہے کہ گرفتاری یہاں نہ دیں، گرفتاری پبلک میں جا کے دیں۔ پھر آپ وہاں سے نکلے تو جس طریقے سے آپ کو نکالا، جس طریقے سے میرا بیٹا جو ہے اس کو میں نے کہا کہ جی آپ راستہ بتا دیں، نکال دیں کہ کہاں سے نکلنا چاہیے، بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر سے کس وقت کہاں سے نکلا جا سکتا ہے پچھلے راستوں سے۔ تو اس طریقے سے تو آپ نے وہاں سے فراریت اختیار کی، تو ساری جو جھوٹ ٹھاس ہے اس میں آپ بالکل فارغ ہیں۔ اب 1-2 چیزیں ہیں کہ آپ عمران خان اب کس مار پہ ہے۔ میں نے پرسوں چوتھ کہا تھا 2-3 دن پہلے کہ عمران خان ایک ہارا جواری ہے،
اب یہ کیفیت جو ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ ہارا جواری ہے اور وہ اس وقت اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، تو وہ یہ گیدڑ بھپیاں لگاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو سارا پتہ ہے کہ آپ کی کیا اوقات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ نے جب کہا کہ میں گلیوں میں نکل کے اور میں بڑا خطرناک ثابت ہوں گا، تو خطرناک کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ میں آپ کے لیے خطرناک کیا ہوں گا؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے عسکری قیادت کہ آپ خطرناک کیسے ثابت ہوں گے؟ آپ کچھ ایسی باتیں جہاں پہ ایک کشمکش جاری ہے، مطلب سی پیک ہے، سی پیک جو ہے اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے استعمال ہوئے سی اے کے ہاتھوں نواز شریف کو ہٹانے کے لیے، اور جب آپ سیاسی طور پہ عدم استحکام پیدا کیا تو سی آئی اے مزید پاکستان میں گھسا ہے، جس کو انہیں بڑی مشکل سے 2012 2013 میں 2011 میں سلالہ کے بعد اور ریمنڈ ڈیوس کے بعد نکالا تھا، وہ پھر آ گیا برجمان۔ اب آپ نے ذاتی طور پہ یہ شو کیا کہ آپ ایک سی آئی اے اور امریکہ کے خلاف جو ہے سی سپلائی دیواری کھڑے ہیں یا ان کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو ایمبیرس کر رہے تھے۔ ہر جگہ کیا آپ نے، ایران جائے کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، ہم آپ کے اس میں گڑبڑ کرتے رہے ہیں۔ ہر جگہ جا کے آپ نے کہیں کہا پاکستان کرپٹ ملک ہے، کہیں کہا مداخلت کر رہے تھے لوگوں کے اندر، کہیں افغانستان میں کہا، پھر امریکہ کے ساتھ جا کے آپ نے ہینڈل کیا ادھر امریکہ۔ میں تو آپ میرے نزدیک تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، امریکہ کو آپ مارے جوتے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلے، کیونکہ جو ساری زندگی ان کو یہی خیال ہے جی کہ پاکستان کو چھیڑتے ہیں اور امریکہ ان کو قابو کر لیتا ہے، پھر مشرف ہو، ایوب خان ہو، پھر وہ اپنی شرائط منواتے ہیں ہمیشہ سے، اور پاکستان کو زمین بوس کرتے ہیں۔ اس کیفیت میں آپ نے یہی آگے کرنا ہے گلیوں پہ، بتانا ہے کہ میں سی پیک جاری رکھنا چاہتا تھا، کیسے چین ناراض ہو گیا، کیسے فلانا ناراض ہو گیا، اور کیسے اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو امریکہ کے ہاتھوں بھیج دیا۔ یہ آپ کا لب لباب ہوگا، اور اس طرح کی ملتی جلتی وہ چیزیں ہوں گی جو آپ نے قومی سطح پر آنے، یہ آپ اپنے آپ کو سمجھنا آپ خطرناک ثابت ہوں گے۔ اس میں ایک کریڈٹ تو جائے گا نواز شریف صاحب کو، کن حالات سے گزرے، کیا کیا الزام نہیں لگے، لیکن نواز شریف کو اگر عمران خان کو آپ نے کہا نا کہ آپ مودی کے جا رہے تھے، عمران خان بھی مقابلے میں آپ کو بتا دیں گے آپ کرتے کیا رہے ہو اسٹیبلشمنٹ کو۔ نواز شریف کی طرف چپ نہیں رہیں گے کہ قوم کے کچھ معاملات ہیں جس کو تش تش بام نہ کیا جائے۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں اگلے 1.5-2 مہینے میں، چونکہ یہ سیسو چلنا ہے، کہیں پہ عمران خان صاحب نے تڑی لگانی ہے، کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اندر سے کوئی نہ کوئی زچ پہنچانی ہے۔ اپوزیشن کے چہرے پہ جو اطمینان ہے، نواز شریف صاحب کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کا چہرہ کنٹینڈڈ چہرہ لگتا ہے، بالکل اطمینان کا، جیسے کہ کوئی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے، ان کے مطابق ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی والے مطمئن نظر آ رہے ہیں، مسلم لیگ والے، فضل الرحمان صاحب، ساری چیزیں، کے پی کا الیکشن، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے یہاں ہیں کہ یہ آپ کے حالات جو ہیں لمیٹڈ ہیں۔ اب اگلے یہ اقتدار آپ کے ساتھ جنوری پورا کرتا ہے، مارچ پورا کرتا ہے، اپریل آنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپریل آنے والا نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے، بجٹ سے پہلے میرا خیال ہے کہ آپ اب اس کے مطابق اپنی زندگی پلان کریں عمران خان صاحب، کہ اپریل کے بعد آپ اقتدار سے میں نہیں ہوں گے، ساری پلاننگ اس طرح ہونی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔